السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے حسن بے مثال۔ یہ حسن بے مثال یہ تذکرہ ہے، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کا، لباس کا، حلیے کا، چہرہ مبارک کا، داڑھی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم، یہ تمام باتیں جو ہیں اس موضوع کے اندر چل رہی ہیں۔ اس موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے بال بھرپور تھے۔ بعض لوگوں کی پتلی سی داڑھی ہوتی ہے، چند بال ادھر اور چند بال ادھر، ریش مبارک کے بال بھرپور تھے، مگر تقریباً ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی کے برابر لمبے تھے۔ اگر اور زیادہ لمبے ہو جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک لمبی تھی، پتلی اور چمکدار تھی، دیکھنے سے چاندی کی سراہی نظر آتی تھی، ماشاءاللہ۔ بلند و دل فریب و خوشنما تھی آپ کی گردن، بت سیمی کے جیسے ہو تراشی یا ڈھلی گردن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے کیسے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک یعنی کندھے مبارک بڑے بڑے اور درمیانی جگہ پر گوشت تھا، یعنی کندھے بڑے بڑے تھے، گویا جسم کے اعضاء مضبوط اور بڑے تھے، کمزور نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلیں کیسی تھیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا کرتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کا پسینہ کستوری یعنی مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ بغل میں تھی سفیدی جس میں اتھر کی طرح تاباں، بدن تھا مشک و عنبر سے بھی خوشبودار بے پایاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ چوڑا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ، مضبوط اور شفاف تھا، تھے چوڑے دونوں شانے، فصل کچھ ان میں زیادہ تھا، ذرا ابھرا ہوا تھا سینہ پاک اور کشادہ تھا۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकम अत्थर यानी पेट मुबारक के बारे में हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक और सीना मुबारक हमवार थे, यानी पेट और सीना बिल्कुल यकसां थे, हमवार, यानी पेट आगे को निकला हुआ नहीं था बल्कि पेट और सीना हमवार थे। ये अच्छी सेहत और खूबसूरती की अलामत होती है। शिकम और सीना हमवार एक नुमाइश थी जमालों की। शिकम और सीना हमवार एक नुमाइश थी जमालों की, थी सीने से लकीर एक नाफ तक बारीक बालों की। सीने अनवर से लेकर नाफ तक बालों की एक बारीक धार जैसी लकीर आती थी बालों की। बाकी पूरे जिस्म पर ऐसे बाल नहीं थे जैसे बाज लोगों के ज्यादा बाल हुआ करते हैं, जिसमें अत्थर बिल्कुल शफाफ था, जहां बाल होने चाहिए वहां थे। कुछ बाल ऊपरी हिस्से में बाजू और सीने के, बकिया कुल बदन बेबाक था मुश्किल मिसल आब गिने के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नाफ मुतवाजन थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से लेकर नाफ तक एक बारीक लंबी सी धारी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारक के मुताल्लिक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू मोटे और कलाइयाँ एतदाल के साथ बड़ी थीं। जैसे बड़े और स्ट्रांग मसल्स होते हैं, ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारक के मसल्स इतने स्ट्रांग होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हथेलियाँ बहुत ही नरम और खूबसूरत थीं। शमाइल में हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ कुशादा और पुरगोश्त थीं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत बुखारी शरीफ में है, वो फरमाते हैं कि मैंने रेशम को भी छू कर देखा, मगर रेशम भी इतना नरम नहीं था जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियां थी। कफ दस्त और पंजे पाए अत्थर के कुशादा थे, गुदाज और नर्म देबा और रेशम से ज्यादा थे। ये वो मुबारक हाथ थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में अपने हाथ से तशबीह दी। फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। उन सहाबा के हाथों के ऊपर जो मेरे महबूब का हाथ है, हकीकत में उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियां बहुत खूबसूरत थी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मौजू एक खत तक दराज थीं। ये वो मुबारक उंगलियां हैं जिनके इशारे से अल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। इशारे से टुकड़े हुए थे कमर के, इशारे से टुकड़े हुए थे कमर के। ये दस्ते नबी का मुकाम अल्लाह अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा के जोड़ कैसे थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा के जोड़ों की हड्डियां बड़ी बड़ी थीं, कलां थीं, हड्डियां मरबूत और पुरगोश्त थे। आज़ा थे लंबे हाथ, लंबी उंगलियां, मुतनासिब व ज़ेबा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पतली सी थी। हजरत मुआरिश काबी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
जौराना से उम्रे का एहराम बांधा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर की चादर लपेटी तो उस वक्त मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर देखने का मौका मिला। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर सफ़ेदी और चमक में चांदी से ढली हुई मालूम होती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पिंडलियाँ ठोस थीं, जैसे वर्जिश करने वाले बंदे की पिंडलियाँ ठोस होती हैं, लेकिन बहुत मोटी भी नहीं थीं। चुनांचे हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ मुबारक ज़्यादा भारी भरकम और पुरगोश्त न थीं उनकी पिंडलियाँ हमवार और शफ़ाफ लताफत का वो आलम शाख तौबा जिससे शर्मिंदा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव कैसे थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव नरम और पुरगोश्त थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ ऐसी थीं जैसे तराशी हुई होती हैं। जाबिर बिन सिमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त कम था। कदम आई न सा खतरा न पानी का जरा ठहरे थी, कम गोश्त और हल्की एड़ियां तलवे जरा गहरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा मोटे मुँह मुबारक तो सियाह थे, मगर कुछ सफ़ेदी भी थी उसमें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक और रीश मुबारक में 20 बालों से ज़्यादा सफ़ेद नहीं थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 बाल सफ़ेद थे। सोचिए वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत के साथ तकते रहते होंगे कि जिन्होंने बालों को भी गिनती में ले लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे लगता है कि वो टुकटुकी बांध कर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार बावक़ार कैसी थी? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते वक्त आगे की तरफ झुकाव रखते और मजबूती से कदम उठाते। ऐसे लगता था जैसे ऊंचाई से नीचाई की तरफ उतर रहे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत कैसी थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म नबूवत की निशानी के तौर पर मोहर नबूवत अता फरमाई थी। साइब बिन यजीद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी, पीछे की जानिब। अस्मा बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब देखा तो उस वक्त मोहर नबूवत गायब हो चुकी थी। अल्लाहु अकबर। इब्न हब्बान ने कहा है कि मोहर नबूवत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह के मुताबिक मोहर नबूवत घटती बढ़ती थी और उसका रंग भी बदलता था, सुर्ख नज़र आती थी। इसलिए जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहर नबूवत कबूतरी के अंडे जैसी सुर्ख रसूली की मानिंद थी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उस मोहर नबूवत को देखने के लिए तरसते थे। मिसाल के तौर पर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए मोहर नबूवत को देखना चाहा। बाकी निशानियाँ पूरी हो चुकी थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर पहचान लिया। चुनांचे जब वो करीब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा हटा दिया और फरमाया, अच्छा मोहर नबूवत देखना चाहते हो? चुनांचे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने मोहर नबूवत को देखा और कलिमा पढ़कर ईमान ले आए। एक मजे का वाक़या सुनिए कि एक सहाबी उसैद बिन
حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ذرا حولی فیلو تھے، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو باتیں کر کر کے ہنساتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی بات سنائی تو لوگ زیادہ ہنسنے لگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی ان کے پیٹھ میں چبھوئی، جیسے کوئی پیٹھ میں انگلی چبھو کر کہتا ہے اب بس بھی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح انگلی چبھو کر چپ کروایا۔ بات آئی اور ہو گئی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور آخر میں فرمایا، لوگوں اگر تم میں سے میں نے کسی کا حق دینا ہو تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ پوچھا کون سا؟ کہنے لگے جی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیٹ میں انگلی چبھوئی تھی اور مجھے درد ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم بھی انگلی چبھو لو۔ کہنے لگے نہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جسم پر اس وقت کپڑے پورے نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی انگلی میرے پیٹ میں چبھوئی تھی اور ڈائریکٹ میرے جسم میں چبھوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تو کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں بھی کرتا ہٹا دیتا ہوں اور تم انگلی چبھو کر اپنا بدلہ لے لو۔ چنانچہ اب اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حیران ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور دیوانہ اور جان قربان کرنے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ مانگتا ہے۔ سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جی چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کہیں اسید میرا جسم حاضر ہے، تم میرے جسم پر جو چاہتے ہو چبھو ڈالو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی یہی چاہتا ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے سب خاموش ہیں، حیران ہیں کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دے کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس کو بوسہ دینے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ کیسا تھا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بچوں کو بھیجتی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو شیشے میں جمع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک پسینے کو ہم خوشبو میں ملا لیتے ہیں، اس طرح ہماری خوشبو میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، جہیز کا باقی سامان خرید لیا گیا تھا، خوشبو نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پسینے کے 2 قطرے لے جاؤ۔ وہ پسینے کے 2 قطرے لے گئے، دلہن کے جسم پر استعمال کیے گئے۔ اس کے بعد اس گھر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ اس کو خوشبو والا گھر کہا کرتے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی لڑکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے ایسی ٹھنڈک پڑ گئی کہ مجھے لگاتار عطار کی دکان سے ابھی خوشبو لے کر کوئی بندہ باہر نکلا ہے ایسے محسوس ہوتا۔ مجھ کو عنبر کیا کروں اے دوست، خوشبو کے لیے
مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ایسی خوشبو تھی کہ کہنے والے نے کہا پھول کھلتے ہی پڑھ پڑھ کے صلی اعلیٰ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ اب جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کا تصور کی آنکھ سے دیکھیے تو دل کہتا ہے کہ سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایک شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے اشعار لکھے؟ 40,000۔ اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخر میں جو اشعار لکھے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ 40,000 اشعار لکھنے والے بندے نے بھی کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اب دل کی ایک تمنا ہے کہ اس کو کسی نے شعر میں کہا ہے کوئی طلب مجھے زیست میں تو اتنی ہے، نبی کی چاہ ملے اور بے پناہ ملے۔ جس دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو وہ مبارک دل ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ مجھے محل مینار نہیں چاہیے، مجھے تو مدینے کی گلی کے تنکے ہی چاہیے۔ اگر اللہ نے جنت میں مجھے کوئی ملکیت دی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو میں ملکیت کے طور پر لے لوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتے سر پر رکھنے کو مل جائیں تو ہم اپنے آپ کو تاجدار سمجھنے لگ جائیں گے۔ صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت تھی، ذرا اس کا اندازہ چند اشعار سے لگا لیجئے جو اس عاجز کے پسندیدہ اشعار ہیں سے ہیں۔ کہنے والے کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ وہ عاشق صادق تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال نے ایسے اشعار لکھے کہ لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ جب بھی یہ اشعار پڑھتا ہوں تو لکھنے والے کے دل سے بخشش کی دعا نکلتی ہے اور بے اختیار ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے۔ اس موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کے تعلق سے جو بھی ہم نے پڑھا سنا ہے اس کو جو ہے ہمارے دل و دماغ میں بٹھائے رکھنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھنا، یہ ہمارا شیوا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ہمیں پروردگار نے ایک توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے اور دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔